السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ جامع مسجد بلال ملتان میں حضرت مولانا قاری محمد طاہر حنیف صاحب حفظہ اللہ عید الفطر کے موقع پر خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اللہ پاک نے بڑی کریمی مہربانی بندہ نوازی فرمائی کہ پروردگار عالم نے قسم قسم کی نعمتیں، انعامات ہماری زندگی میں بار بار عطا فرمائی۔ بے شک میں نے پورے رمضان میں یہی کوشش کی کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ پاک نے ہم پہ کتنے بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، کتا گدھا نہیں بنایا، بلکہ انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کا احسان یہ ہوا کہ رب کریم نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک اگر کسی ہندو کافر کسی انگریز کے گھر پیدا فرما دیتے، عیسائی کے گھر پیدا فرما دیتے، تو ساری زندگی کافر بن کے مر جاتے، اللہ کے نافرمان بن کے ذلیل ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتے، اسلام والی دولت کبھی نصیب نہ ہوتی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا شان والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ ماہ سیام قرآن اللہ نے عطا فرمایا۔ ماہ رمضان اپنی برکتوں رحمتوں کا می برساتا ہوا ہم سے گزرتا چلا گیا۔ آج شکر کا دن، سجدے کا دن، عید سعید کا دن اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ مسلمانوں، عید اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی بخشش اور نجات کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا ادب کیا، احترام کیا، چلاکی نہیں کی، فریب نہیں کیا، ہیرا پھیری نہیں کی، بلکہ رمضان سے پیار کیا، روزوں سے پیار کیا، گرمی کی شدت میں روزوں کو گزارا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، خوشی کے ساتھ اللہ کے انعام کو پورا کیا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی بخشش کر کے جنت میں لے جانا میں اللہ کی ذمہ واری ہوں۔ حضور نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے رمضان کی بے ادبی کی، رمضان کی گستاخی کی، روزے نہیں رکھے، فریب کیا، اللہ سے دھوکہ کیا، اللہ سے مذاق کیا کہ روزے آئے ہیں، میں موٹا تازہ ہوں، صحت میری ہوگا تو کمزور پڑ جاؤں گا، میری جسمانی قوت کمزور ہو جائے گی، اور بہانے سے بیمار بن گیا، اس نے رمضان کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اللہ سے دھوکہ دیا، اللہ کو کے ساتھ فریب کیا، اللہ کے ساتھ چلاکی کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے روزوں کو چھوڑ دیا، میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگوں کی بخشش کرنا میں اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے، ماہ سیام آئے، اور وہ روزوں کو رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن سے پیار کرے، عاجزی کرے، انکساری کرے، دو آنسو بہائے، قبول ہو یا نہ ہو، قبول کرنا اس رب کا کام ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، حضور نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا ادب کیا، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
پروردگار عالم کی کتنی بڑی مہربانی ہوئی، کتنی بڑی عنایت ہوئی، جب لوگ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کی جماعت کو بھیجتے ہیں، جاؤ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے لوگوں سے، مسلمانوں سے مصافحہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، جب لوگ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں اچھی طریقے سے غسل کر کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، میٹھا کھاتے ہوئے جاتے ہیں، سنت ادا کرتے ہوئے جاتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے چلتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں، او میرے فرشتوں، او میرے ملائکہ کی جماعت، آج میرے بندے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اپنے بندوں کو میں اپنے فرشتوں میں اپنے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، او میرے بندوں، تم مجھے فرض پہ یاد کرو، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم تمہارا ذکر عرش عظیم پہ فرماؤں گا۔ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ زمین پہ بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا، مسجد میں تو مجھے بیٹھ کے یاد کرے گا، علی اعلان یاد کرے گا، لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا، اللہ اللہ کی صدا بلند کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن سے پیار کرے گا، لوگوں کے سامنے اگر تو مجھے شرعام یاد کرے گا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دوں گا۔ انسان بھی تجھ سے پیار کریں گے، فرشتے بھی تجھ سے پیار کریں گے، جانور بھی تجھ سے پیار کریں گے، پرندے مچھلیاں بھی پیار کریں گی۔ نیک آدمی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، کیڑی مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں۔ نیک آدمی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرا بندہ جب میرا شکر ادا کرتا ہے، میری نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا، میرے اللہ نے بڑی مہربانی کی، الحمدللہ علی کل حال، غم میں بھی خوشی میں بھی، صبح کو بھی شام کو بھی دن کو بھی رات کو بھی، جب میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، اور میرے بندے تو مجھے دنیا میں یاد کر، مجھے زمین پہ یاد کر، مسجد میں بیٹھ کے یاد کر، اب کونے میں بیٹھ کے یاد کر، ادھر ادھر دنیا میں بیٹھ کے یاد کر، میں پروردگار عالم فرشتوں میں تیرا ذکر خیر فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، کتنی کریمی ہے، کتنی مہربانی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بندے سب کچھ تیرے لیے بنایا، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، مشروبات تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، اور میرے بندے قسم قسم کے کھانے تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے بنایا، اور میرے بندے تجھے میں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ لیکن جب میرا بندہ میرے در کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تیرا یار تیرا کھائے کہیں اور چلا جائے، تیری بیوی تیری کمائی کھائے کھانے کے بعد کہیں اور چلی جائے، تیری اولاد تیری کمائی کھائے کھانے کے بعد کسی اور کی طرف نسبت کر دے، میرا یار مجھے اور کھلاتا ہے، باپ نہیں کھلاتا، شوہر نہیں کھلاتا، بھائی نہیں کھلاتا، کوئی اور میرا یار میرا رشتہ دار میری پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور میرے بندے کھلاؤں
میں پلاؤں میں حیاتی میں دوں زندگی میں دوں ہوا میں دوں بارش میں دوں سردی میں دوں گرمی میں دوں سونی سونی اولاد میں دوں سونی بیوی میں دوں سونا شوہر میں دوں سونا ابا میں دوں سونا کاروبار میں دوں سونی مارکیٹ میں دوں اور میرے بندے کیسی کیسی سواریاں تیرے لیے میں اللہ نے مسخر کر دی بھینس کو تیرے لیے مسخر کیا گائے کو تیرے لیے مسخر کیا اونٹ کو تیرے لیے مسخر کیا چھوٹی سی رسی باندھ کے ہلکی سی زنجیر باندھ کے تیرے قابو آ جاتا ہے سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا اور میرے بندے جب میرا در چھوڑ کے تو غیر اللہ کے دروازے پہ جاتا ہے میں پروردگار عالم تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں اللہ پاک اپنے ناراض بندوں کے لیے ہمیشہ در کھول کے رکھتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ کبھی تو آئے گا مجھے کبھی تو منائے گا در پہ آئے گا کبھی تو توبہ کرے گا دن کو توبہ کر لے گا رات کو توبہ کر لے گا صبح کو توبہ کر لے گا اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے بندوں کی نیکیاں تو لکھتے جاؤ لیکن ان کے گناہ نہ لکھو ان کی بدی نہ لکھو ابھی توبہ کرے گا ابھی توبہ کرے گا ابھی توبہ کرے گا موت کے وقت تک اللہ پاک اپنے بندوں کا انتظار کرتے ہیں اور میرے فرشتوں رجوع کر لے گا اس کے گناہ نہ لکھو کالے کرتوت نہ لکھو اس کی خطائیں نہ لکھو لیکن جب ملک الموت آ جاتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ نے تو بڑا انتظار کیا اور میرے بندوں تمہاری مرضی ہے آج تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جب میرا بندہ مجھ ہی سے سوال کرتا ہے مجھ ہی سے مانگتا ہے یا رب یا رب یا اللہ کیا کیا آواز لگاتا ہے میں اللہ کی طرف سے بندہ ایک مرتبہ آواز لگاتا ہے اللہ کی طرف سے عرش عظیم سے 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا میرے بندے کیا بات ہے ہمارا کام تو ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا عاجزی کرنا انکساری کرنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے آخری رمضان آخری لمحات اگلے سال کس کو نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو اگلے سال کسے نصیب ہو کسے نصیب نہ ہو یہ تو مقدر کی بات ہے ایک اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں احرام باندھا اور میقات پہ جا کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دی اللہ کی بارگاہ میں آواز لگا دی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اور میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں حرم بیت اللہ میں آنے لگا ہوں اور پروردگار عالم احرام باندھ کے آنے لگا ہوں اپنا تخت و تاج اتار کے آنے لگا ہوں اپنی کرسی چھوڑ کے آنے لگا ہوں لبیک اللہم لبیک قریب ایک جوان بھی موجود ہے یہ سفید داڑھی والا سفید ریش اللہ کی بارگاہ میں تلبیہ پڑھ رہا ہے غیب سے فوراً آواز آ گئی لا لبیک او بزرگ او نیک آدمی او سفید بالوں والے او عمر رسیدہ تیری حاضری اللہ کی بارگاہ میں منظور کوئی نہیں قریب جوان کھڑا تھا اس نے سن لیا وہ کہنے لگا او بزرگو اللہ والے ہو تمہاری حاضری جب اللہ کی در پہ منظور کوئی نہیں پھر جا کے کیا کرو گے اللہ والا کہنے لگا اگر اس در پہ حاضری منظور کوئی نہیں اللہ کے علاوہ دنیا میں مجھے دوسرا در بھی تو نظر کوئی نہیں آتا
جہاں جا کے میں اپنی حاجتوں کا سوال کروں، جہاں جا کے میں اپنی ضروریات کا سوال کروں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، دینے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، میرا کام تو آواز لگانا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو میرے رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے وہی کھڑے کھڑے آواز آ گئی۔ اللہ والا کہتا ہے او جوان، تو نے تو ایک مرتبہ یہ آواز سنی، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، لیکن آج تک میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا اگر اس در پہ حاضری منظور نہیں، اللہ کے علاوہ دنیا میں در بھی تو دوسرا کوئی نہیں، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو میرے رب کا کام ہے، میرا کام تو حاضری لگانا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو میرے پروردگار کا کام ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی طرف سے پھر آواز آ گئی، ہم تو یہی سننا چاہتے تھے، تیرے لیے آزمائش مقصود تھی، لوگوں کی یہ بات پہنچانا چاہتے تھے، مبارک ہو میں پروردگار عالم نے یکدم تمہارے 54 حج قبول فرما لیے۔ اللہ والا کو کہنے سننے کی بات نہیں، میرے دل میں تو ہی بستا ہے، میں اپنے رب سے بڑا پیار کرتا ہوں، اسی محبت میں بار بار حج کے لیے آیا کرتا ہوں، بار بار احرام باندھ کے حرم بیت اللہ میں آیا کرتا ہوں، اور وہیں کھڑے ہو کے یہ آواز لگا دی کہ تیرے کرم سے بے نیاز، او تیرے کرم سے بے نیاز، او کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی کو ہوں قابل بندگی نہیں۔ اور میرے اللہ پہلے بھی میں تیرے در کو چھوڑ کے نہیں گیا، اب بھی میں تیرے در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ تو مطلبی بھی ہوتے ہیں، اللہ سے کام پڑ گیا تو مسجد میں آ گئے، کام نکل گیا پھر چلے گئے، غیر کے دروازے پہ چلے گئے، مصیبت پڑتی ہے تو آ جاتے ہیں، بچہ بیمار ہو جائے تو آ جاتے ہیں، اولاد نہ ہو تو آ جاتے ہیں، بھوکے مرتے ہیں تو آ جاتے ہیں، لیکن جب مطلب نکل جائے پھر اللہ کے دروازے کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ والا کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، او کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ اور میرے اللہ قبول کرنا یا نہ کرنا تیرا کام ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے، تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، ورنہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطاوار ہوں، بڑا قصوروار ہوں، کالے کلوتوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ رب کریم تیری مہربانی ہے، تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، تو نے ہماری عبادات کو قبول فرما لیا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے شکر کرنے کا موقع عطا فرمایا، سجدہ شکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو اللہ پاک ایمان کی لذت عطا فرما دیتے ہیں، سجدے میں لذت آتی ہے، قرآن کی تلاوت میں لذت آتی ہے، روزہ رکھنے میں لذت آیا کرتی ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار ہیں، ان کے خلیفہ مجاز مولانا عبد القادر صاحب آپ کی خدمت میں موجود تھے، آپ ان کے خلیفہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا سارے رمضان میں 2 روٹیاں کھائی،
سحری میں بھی افطاری میں بھی روزانہ نہیں، پورے مہینے میں تھوڑی تھوڑی کر کے 2 روٹیاں کھائی، کبھی کبھار ایک آدھ لقمہ کھا لیا۔ میں نے ایک دن سوال کر دیا، حضرت جی کھانا کھا لیا کرو، نہ سحری میں کھاتے ہو نہ افطاری میں کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ بڑے کمزور ہو جاؤ گے، بڑے نحیف ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرما دیا بھائی میں کھانا کھا کے کیا کروں، دنیاوی کھانے کیسے کھاؤں؟ میں تو سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ایک قرآن دن کو ختم کرتا ہوں، ایک قرآن رات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے میرے منہ میں کیلے کا مزہ آتا ہے، کسی سورت کو پڑھتے ہوئے سیب کا مزہ آتا ہے، انناس کا مزہ آتا ہے، مشروبات کا مزہ آتا ہے، جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ میں تو سارا دن جنت کے کھانے کھایا کرتا ہوں، جنت کے کھانے کھایا کرتا ہوں، میں دنیاوی کھانے کیوں کھاؤں؟ یہ تو ہوتا ہی، آپ نے دیکھا روزہ جب زیادہ تنگ کرتا تھا نا، بندہ سوئے تو خواب میں اللہ پاک کچھ نہ کچھ کھلا دیتے، خواب ہی نظر آ جاتا تھا دسترخوان لگا ہوا ہے، خواب ہی نظر آتا تھا دسترخوان لگا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو فوراً صبر دے۔ ماہ سیام صبر کا مہینہ، پتہ چلے کہ غربا اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، بھوک پیاس کی زندگی ہوتی کیا۔ غمخاری کا مہینہ، آج غمخاری کون کرے؟ آج تو ظلم ہی ظلم ہے، غمخاری کون کرے؟ آج ہمسائے سے غمخاری کون کرے؟ رشتہ داروں سے غمخاری کون کرے؟ برادری کے لوگوں سے غمخاری کون کرے؟ آج اپنے پرائے سے غمخاری کون کرے؟ سلطان الانبیاء امام کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ غمخاری فرمائی۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ نگاہ نبوت نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، بہترین کھیل رہی ہیں، کھیل میں مصروف ہیں، لہو و لعب میں مصروف ہیں، لیکن ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ حضور کی نگاہ نے دیکھا، نگاہ نبوت نے دیکھا، حضور سے برداشت نہ ہوا، اسے بلایا، فرمایا تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ وہ بچہ کہنے لگا میں ان کے ساتھ کیسے کھیلوں، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے لاڈ لڈانے والے مجھے کھلانے والے قبر میں جا کے سو گئے، آج آنسوؤں کے سوا میرے پلے اور کچھ نہیں، میرا ماں باپ نہیں، میں لاوارث ہوں، میرا وارث کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا، امام الانبیاء کی ذات اقدس نے آنسو بہا دیے۔ حضور علیہ السلام یتیم مکہ ہیں، آمنہ کے در یتیم ہیں، ابھی شکم مادر میں تھے۔ امام الانبیاء کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی چلنے کے قابل ہوئے، اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، تھوڑے سے بڑے ہوئے، تھوڑے سے سن بلوغت کو پہنچے۔ آپ علیہ السلام کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے یتیمی کیا چیز ہے، یتیم مکہ ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یتیم بچے کے ساتھ مل کے آنسو بہا رہے ہیں کہ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کے آنسو پوچھے اور اس کا بدن صاف کیا، اس کی مٹی جھاڑی، اپنی رحمت والی گود میں اٹھایا۔ آپ عیدگاہ کی بجائے اپنے گھر کی طرف واپس چل دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرما دیا، او میری عائشہ صدیقہ مبارک ہو، مبارک ہو، تو کہتی تھی ہمارا بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے ہمیں بچہ نہیں دیا، عائشہ صدیقہ آج اللہ نے تیری گود میں بچہ عطا فرما دیا۔
لاوارث بچے کو، یتیم بچے کو، جس کا بچہ کوئی نہیں، حضور نے فرما دیا جس کا کوئی نہیں اس کا میں محمد الرسول اللہ ہوں، جو لاوارث ہے اس کا میں محمد الرسول اللہ وارث ہوں۔ حضور نے اس بچے سے فرما دیا آج کے بعد اپنے آپ کو لاوارث نہ کہنا، اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا، جس کا کوئی نہیں، آج کے بعد میں محمد الرسول اللہ تیرا ابا ہوں، میں تیرا وارث ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، اما عائشہ صدیقہ آج کے بعد تیری اما والدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ صدیقہ اس بچے کو غسل دے، اس کو خوشبو لگا، اس کو کپڑے پہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس یتیم بچے کی انگلی رحمت والی انگلی میں دی، فرمایا آ میرے ساتھ عید کی نماز کے لیے چل۔ صحابہ کے بچے جو بڑے کھیل رہے تھے، لہو و لعب میں مصروف تھے، وہ کہنے لگے ارے یہ کیا ہو گیا، تو نے یہ کیا کمائی کر لی؟ وہ کہنے لگا آج کے بعد مجھے یتیم نہ سمجھنا، مجھے لاوارث نہ سمجھنا۔ آج کے بعد حضور نے فرما دیا میں تیرا ابا ہوں، عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، آج کے بعد نبیوں کا سردار میرا ابا ہے، ام المؤمنین میری اماں ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ بچے رونے لگے کہ اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، ہم بھی لاوارث ہوتے۔ کسی کا ابا صدیق ہے، کسی کا ابا عمر فاروق ہے، کسی کا ابا عثمان غنی ہے، طلحہ زبیر ہے، سلمان فارسی ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ اے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، امام الانبیاء ہمیں بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ آج ہماری تو نیت خراب ہی خراب ہے، روزہ رکھا تب بھی نیت خراب، نماز پڑھیں تب بھی نیت خراب۔ نیت یہ ہے کسی کو چکر دیں، ہیرا پھیری کریں، اعمال کو کسی طریقے سے ضائع کر دیں۔ نیت کی خرابی، نیت کی جو بربادی ہے، انسان کے اندر جو نیت موجود ہے۔ یہ تبلیغ جماعت والے 6 نمبروں میں ایک بات سکھاتے ہیں، تصحیح نیت۔ تصحیح نیت کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرو۔ جس آدمی کی، یا ہمارے بزرگ سیانے کہا کرتے تھے جس کی نیت ٹھیک ہے اس کی منزل آسان ہے، اور جس کی نیت میں روڑے بٹے وہ ساری زندگی بٹے روڑے کھاتا رہ جاتا، مالدار کیوں نہ ہو۔ وہ سارا دن یہی سوچتا ہے 1 کے 2 بناؤں، 2 کے 4 بناؤں۔ ہمیں مولوی ایسی بات کرے کہتے تو مولوی تو بکواس کرتا ہے، اور ہماری بکواس کا تجھے قبر میں جا کے پتا چلے گا، جب موت کا جھٹکا لگے گا، قبر میں جائے گا، میدان محشر میں جائے گا کہ بکواس ہوتی کیا۔ آ مسلمان بن، آ حضور کا غلام بن، قرآن سے پیار کر۔ تو کہ میرا قرآن ہے میں قرآن کا ہوں، میرا دین ہے میں دین کا ہوں، اسلام میرا، قرآن میرا، حضور میرا، اللہ میرا۔ مال ملے یا نہ ملے یہ تو جوتوں میں نظر آئیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت جی یہ اشرفیوں کی تھیلیاں قبول کر لو۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی اشرفیوں کی سونے کی تھیلی دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت نے فرمایا اس سونے کو ٹھوکر مارنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اس نے سوچا اچھا بڑا اکڑا ہوا مولوی ہے، چلو اس نے تو قبول نہیں کیا، اس کی جوتی میں رکھ جاتا۔ قبول تو نہیں کیا اس نے، بڑا رجا ہوا مولوی تھا، اس نے قبول نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا چلو حضرت قبول نہیں کیا، جاتا ہوا جوتی میں رکھ گیا۔ حضرت جب جوتا پہننے لگے آپ نے لوگوں سے فرمایا اور تم تو کہتے تھے مولوی بھوکے مرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، سونا تو ہمارے جوتوں میں ملتا ہے، ذرا نیت ٹھیک تو کر کے دیکھو۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں دین اسلام والے بھوکے نہیں مرتے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا مولوی زیادہ کھانے سے مر گئے، اور مولوی بھوکا نہیں مرتا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا، دین سکھا، اسلام سکھا، اللہ کرے۔ اور یہ تو سوچا کر کسی کا بچہ شراب پی کے اللہ کرے نہ مرے، کسی کا بچہ ہیروئن پی کے نہ مرے، کسی کا بچہ زنا کر کے نہ مرے،
ڈکیٹی کرتا ہوا نہ مرے، اپنے بچے کا اخلاق ٹھیک کر اسے دین سکھا، اسلام سکھا۔ اللہ کرے اعتکام میں مر جائے، روزہ رکھتے ہوئے مر جائے، قرآن پڑھتا ہوا مر جائے، یہ تب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو دین، اسلام، قرآن، رمضان، نماز کے نزدیک لائیں۔ بات ہے ساری نیت کی۔ بچہ نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ بچہ دے دے، قاری قرآن بناؤں گا۔ پیدا ہو جائے تو کہتا ہے سونا بڑا ہے، اسے قاری کیوں بناؤں، اسے ڈاکٹر بناؤں گا، لوگوں کے چمڑے ادھیڑے گا، انجینئر بناؤں گا، فلاں کروں گا، فلاں بنوں گا۔ یہ داڑھی والے مجھے اچھے نہیں لگتے، اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے داڑھی والے اچھے نہیں لگتے، جا، میں اللہ کو تو اچھا نہیں لگتا۔ آج ہر چیز کا مذاق ہے، تمسخر ہے، تمسخر ہی تمسخر ہے۔ تماشا کرنے والوں، تماشا دیکھنے والوں، خیال کرنا کہیں خود تم تماشا نہ بن جاؤ۔ اس لیے تصحیح نیت، اپنی نیت کو ہم ٹھیک کر لیں۔ نیت کی خرابی کا جب دھواں فضا میں پھیلتا ہے، پھلوں کو، پھولوں کو، تمام کے تمام سبزیوں کے جوسوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آتے موجود ہے، کہاں سرور موجود ہے، کہاں مزہ موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں گوشت میں بھی مزہ کوئی نہیں، کسی بھی گوشت میں مزہ نہیں، بکرے کے گوشت میں مزہ نہیں، بڑے گوشت میں مزہ نہیں، مرغی کے گوشت میں مزہ نہیں، توریوں میں مزہ نہیں، کدو میں مزہ نہیں، آم میں مزہ نہیں، سیب میں مزہ نہیں، تمام کی تمام لذت ختم ہو گئی، مشروبات میں مزہ نہیں، تمام کا تمام سرور کیسے ختم ہو گیا۔ ہماری نیت کا دھواں جب فضا میں پھیلتا ہے، فضا میں پھیل کے پھلوں کو، جوسوں کو، تمام کے تمام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کا واقعہ عرض کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں، تفسیر کا واقعہ ہے۔ نوشیرواں بادشاہ شکار کے لیے جب گیا، اپنے دوستوں سے بچھڑ گیا، شدت کی گرمی تھی۔ اب وہ گھبرایا ہوا، اس نے دیکھا کہ قریب ایک انار کا باغ موجود ہے، اس میں گھس گیا اور جا کے دیکھا ایک جوان انار کو باغ لگا رہا ہے، بڑا حشاش بشاش کھلا ہوا، پھل لگے ہوئے، پھلوں سے لدا ہوا سونا 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 باغ موجود ہے۔ ٹائم تو میرا ختم ہو گیا، اوور ٹائم لگا رہا ہوں اب یہ، تاکہ لوگ آ جائیں نماز پڑھ لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں لگا رہا ہوں، اوور ٹائم آپ کے لیے نہیں، بس آپ کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اصل میں لوگوں کی عادت ہے بیان شروع ہوتے اس وقت کپڑے اٹھا کے غسل خانے میں جاتے ہیں۔ چلو اللہ کرے آ جائیں۔ اللہ کی کتنی مہربانی، آج اللہ نے دل کو ٹھنڈا فرما دیا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میں بھی سمجھو نا راضی بیٹھے ہو، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ اچھا ماشاءاللہ، دو چار بندے کہتے ہیں شہر سے آئے۔ اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرمائے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نوشیرواں بادشاہ گھبرایا ہوا، پیاس میں ڈوبا ہوا، جا کے اس جوان سے کہنے لگا میں مسافر ہوں، بڑی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں۔ وہ شخص دوڑ کے گیا، پانی کے بجائے اس نے ایک انار توڑا، بادشاہ کے سامنے اسے نہ چوڑا نہ پیڑا، جوس نکالا، بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب بادشاہ نے پیا، بڑی لذت موجود ہے، بڑا سرور موجود ہے، بڑا کیف موجود ہے۔ ادھر پانی پیا، ادھر پانی پیٹ میں گیا، ادھر آنکھ کھلی، فوراً کہنے لگا یہ تو بڑا ذائقے والا ہے، بڑی لذت والا ہے، بڑی خوشبو موجود ہے، اس میں بڑا سرور موجود ہے۔ یہ غریب آدمی، دیہاتی آدمی اتنا خالص جوس پیتے ہیں، دل میں بےایمانی آ گئی، دل خراب ہو گیا، ارادے میں خرابی آ گئی، یہ باغ میں ان سے چھین لوں گا، یہ باغ میں ان سے لے لوں گا، میں استعمال کروں گا، میرے شہزادے شہزادیاں استعمال کریں گے۔ قرآن اعلان کرتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کو مال کو دیکھ کے بے ایمان ہونے والے، بے ایمان ہونے والے، کسی کو دھوکہ دینے والے، فریب کرنے والے، چار جگہ چھین لوں گا، پیسہ لے لوں گا، اسے چکر دوں گا، اس کا عہدہ چھین لوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چھین بھی لے لیکن میں اللہ تجھے کھانے نہیں دوں گا، میری مرضی ہے۔ میں نے ایک دن واقعہ سنا نا، ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا ایک آدمی کی 4 فلور ملے ہیں، کہتا ہے بیماری ایسی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کھائے گا مر جائے گا، ایک روٹی چوکر کی کھاتا ہوں، اللہ نہ کھلائے۔ اور برکت کی بات یہ ہے مشکات شریف کی شرح میں ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک جوان نے ایک بوڑھے نے مل کے کاروبار کیا کیا انہوں نے گندم اگائی، پارٹنرشپ جسے کہتے ہیں آج کل بڑی چل رہی ہے، 4 دنوں میں آج کل تو دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں، وہ ایسے نہ تھے۔ جب گندم اٹھانے کا وقت آیا بوڑھے کی اور جوان کی ڈھیریاں الگ الگ ہو گئی۔ بوڑھا کہنے لگا جوان پہلے اپنے نام کا یہ دانے جو ہیں یہ غلہ تو ڈال کیا، میں سارے غلے کی پہرے داری کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کی بوری اٹھا کے اپنی طرف ڈال لی، لیکن اس بابا جی نے سوچا یار یہ جوان آدمی ہے، اس کے یار دوست ملنسار بڑے مہمان نواز ہے، وہ ڈالنے گیا اور یہ بابا جی اپنے حصے کے دانے اٹھا کے اس کی ڈیری میں ڈالتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اپنے دانے اٹھا کے اس کی ڈیری میں ڈالتا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے میں دانے ڈھو کے تھک گیا، اپنے نام کا غلہ اپنے گھر میں ڈال کے تھک گیا، لیکن اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، دانا بھی بڑا بڑا ہو گیا، دانے میں بھی اللہ نے برکت دے دی، میرا گھر بھر گیا، میرے گھر میں جگہ نہ رہی، میں تھک گیا۔ میں آ کے اس بوڑھے سے کہنے لگا میں تو تھک گیا ہوں، اب آپ اپنے نام کا غلہ اپنے گھر ڈالاؤ۔ جب یہ بزرگ اپنے گھر میں غلہ ڈالنے گیا، جوان نے سوچا میں تو کام کاج کر لوں گا، یہ بوڑھا ہے ضعیف ہے، یہ کہاں سے کمائے گا، اس کی آل اولاد زیادہ ہے۔ اتنے اپنے حصے کا غلہ اٹھا کے بابا جی کے مال میں ڈالنا شروع کر دیا، اس کے غلے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ بابا جی بھی غلہ اٹھا کے تھک گیا، لیکن علماء نے لکھا ہے دونوں کے ڈھیر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے جوں کے تو موجود ہو، ایک دانہ بھی اس میں نہ اٹھایا گیا ہو۔ شام ہوئی تو دونوں کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے، کیا ہوا، یہ کہاں سے اتنا مال آ رہا ہے، میں بھی تھک گیا، تو بھی تھک گیا، تیرا گھر بھی بھر گیا، میرا گھر بھی بھر گیا، یہ ڈھیر یوں کہ تو باقی ہے۔ اور ہم نے بابا جی سے کہنے لگے تو نے کیا عمل کیا، جوان کہنے لگا تو نے کیا عمل کیا، دونوں نے بیان کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں نے یہ سوچ کے اپنے حصے کا مال تیری طرف ڈال دیا، جوان کہنے لگا میں نے یہ سوچ کے اپنے حصے کا مال تیری طرف ڈال دیا، اللہ نے برکت و رحمتوں کی بارش برسا دی۔ وقت کے بادشاہ کو جب پتا چلا اس واقعہ کا، اس نے وہ بڑے بڑے دانے اٹھا کے اپنے بیت المال میں رکھے، برکت کے لیے، دانوں کی وجہ سے ہمیشہ میرے بیت المال میں برکت رہے۔ بات ہے تصحیح نیت، جس کی نیت ٹھیک ہے اس کا سب کچھ ٹھیک ہے، جس کی نیت برباد ہو گئی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا، بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگا جوان مجھے ایک گلاس پانی اور پلا دے۔ جوان جب جوس نکال کے لایا بد مزہ بد ذائقہ، گلاس بھی پورا بھرا ہوا نہیں۔ وہ کہنے لگا جوان یہ کیا ہوا، کوئی سوکھا نار توڑ کے لایا ہے۔ وہ جوان کہنے لگا مسافر جی، اسے پتہ نہیں ہے بادشاہ ہے۔ وہ کہنے لگا مسافر جی رب کائنات کی قسم ہے میں نے ٹہنی تو کیا پیڑ تو کیا شاخ بھی تبدیل نہیں کی، ایک ہی ٹہنی سے دونوں انار توڑ کے لایا ہوں۔ پھر کیا ہو گیا، پہلے انار میں تو بڑی لذت موجود تھی، بڑا پانی موجود تھا، بڑا ذائقہ موجود تھا، اس میں کیا ہو گیا۔ وہ جوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا۔
بادشاہ کہنے لگا تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ کہنے لگا جوان دیکھو میرے باغ کی طرف، میرا باغ تمام کا تمام مرجھا گیا، پھل مرجھا گئے، پھول مرجھا گئے۔ جب آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے، نیت کا دھواں فضا میں پھیل جاتا ہے، فضا میں پھیل کے پھلوں کو، پھولوں کو، سبزیوں کو، دودھ کو، مشروبات کو، تمام کے تمام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج جب ملاوٹ ضرور کرنی ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ آج جب بےمانی کرنی ہے، مشروبات کہاں سے آئیں گی؟ بادشاہ نے جب یہ سنا اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے لگا، انکساری کرنے لگا، فوراً سجدے میں گر کے رونے لگا، میرے اللہ ابھی تو میں نے ارادہ کیا تھا، اگر میں ظلم کر گزرتا پھر میرے ساتھ کیا بنتی؟ بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں رویا، عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد کہنے لگا جوان اب میں اجازت مانگتا ہوں، جاتے جاتے ایک گلاس پانی اور پلا دیں۔ جب وہ جوان انار توڑ کے لایا، جوس نکالا، پہلے والے سے بھی زیادہ جوس نکلا، بڑا مزہ موجود ہے، لذت موجود ہے، سرور موجود ہے، کیف موجود ہے۔ بادشاہ پی کے کہنے لگا یہ لذت کیسے واپس آ گئی، سرور کیسے آ گیا، مزہ کہاں سے آ گیا، پانی کیسے بڑھ گیا، دگنا اللہ نے کیسے کر دیا؟ تو کہتا تھا ایک ہی شاخ سے تینوں انار توڑ کے لایا ہوں۔ مسافر وہ جوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ آج ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں کہ قبر میں کیا لے کے جانا ہے، مرنا ضرور ہے، موت ضرور آئے گی۔ آج ہم اپنی جنت خود تیار کریں، اسرائیل، جبرائیل، میکائیل کوئی اور آ کے جنت ہمارے لیے تیار نہیں کرے گا۔ جو جنت ہم خود کما کے جائیں گے وہی جنت ہمیں نصیب ہوگی۔ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی گھر والی، بڑی اللہ والی، متقیہ، پرہیزگارہ، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور آ کے پوچھنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا زبیدہ جنت بیچ رہا ہوں۔ واہ، کوئی فروٹ بیچتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، سونا چاندی بیچتا ہے۔ فرمایا زبیدہ ہاں ہاں مذاق نہ کر، مسکرانا، واقعی جنت بیچ رہا ہوں۔ اچھا حضرت کتنے کی ہے؟ فرمایا جنت 500 روپے کی ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کر دی، حضرت نے لیے اور دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے، دریا میں زبیدہ کہنے لگی اللہ والے پیسے ضائع کر دیے، نہ تیرے کام کے رہے نہ میرے کام کے رہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے زبیدہ چل یہاں سے چلی جا، تیرا میرا تو سودا ہو گیا، جنت تیری، پیسہ میرا، تیرے پیسے نہیں پھینکے، میں نے تو اپنے پیسے پھینکے ہیں۔ ملکہ زبیدہ گئی ہے، جا کے سوئی، خام میں اعلیٰ قسم کی جنت دیکھی، مثل الجنت التی وعد المتقون، ایسے باغات دیکھے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اکبر، جو لوگ عمل کرتے ہیں اللہ پاک انہیں دنیا میں ہی مزے عطا فرماتے ہیں۔ خام میں نام نہیں لیتا، ہم نے جمعے پہ بیان کیا، میرا جی چاہتا ہے میں اسے بیان کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کا بیان ہوا، محبت کا بیان ہوا۔ ایک شخص مجھے آ کے کہنے لگا قاری صاحب آپ نے بیان کیا اور اگلے دن یا اسی دن میں نے خواب، میں روزے رسول پہ گئے، ہم نے حضور سے حاضری بھی ہوئی وہاں اور آپ نے مجھے وہاں مٹھائی بھی کھلائی اور میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے یہی دعا کی جو آپ نے جمعے پہ بتائی تھی، اللہ مجھے جنت میں داخل کیا ہے تو دوبارہ مجھے جنت سے نہ نکالے۔ بات ہے یقین کی، اعتماد۔ ملکہ زبیدہ کہتی ہے میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ انسان جانور سب مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں نے کہا میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ اس برے کام میں مشغول ہو جاؤں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی، خواب کی تعبیر پوچھنے لگی۔ آپ نے فرمایا زبیدہ رو نہ، گھبرانا، اس کا اشارہ اس طرف ہے تو ایسا نیک کام کرے گی جو تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ بنوائی،
حاجیوں نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، چرند پرند نے پانی پیا۔ ملکہ زبیدہ خام میں جنت دیکھنے کے بعد دل میں اشتیاق پیدا ہوا، یہ تو بڑی قیمتی جنت ہے، اور جنت خریدنی چاہیے، اور جنت خریدنی چاہیے، اور جنت ملے۔ دوسرے دن پھر آئی اور حضرت بہلول سے پوچھنے لگی، بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا زبیدہ آج بھی جنت بیچ رہا ہوں۔ آج جنت کتنے کی ہے؟ فرمایا زبیدہ جنت آج تو 5000 کی ہے۔ اللہ والے کل 500 کی تھی، آج 5000 کی کیسے ہے؟ پاکستان تو ابھی نہیں بنا، اتنی جلدی ایسے کیسے ہو گیا؟ اتنا سودا کیسے مہنگا ہو گیا؟ راتوں رات اتنا سودا کیسے چڑھ گیا؟ نہ رمضان شریف آیا، اتنا جلدی مسلمانوں نے سودا کیسے مہنگا کر دیا؟ رمضان کو چاند نظر آنا، جلدی جلدی سودا مہنگا کرو، کہیں کوئی روزہ رکھ نہ لے، نیمبو ہی مہنگے کر دو، چینی مہنگی کر دو، اور مسلمان جو ہوئے اور یہ نیت کرو اللہ کرے رزق حلال نصیب ہو تو اسے کھانا نصیب ہو، رزق حلال آتا نہ دیکھو، اس کی برکت دیکھو، حرام کو آتے ہوئے دیکھو پھر اس کو جاتے ہوئے دیکھو، چٹ ہو جاتا ہے۔ چور کے گھر میں کبھی دیا نہیں جلتا، چوری تو وہ سونے کی کرتا ہے، چاندی کی کرتا ہے، لیکن پھر بیچارہ بھوکے کا بھوکا رہتا ہے۔ ایسے گناہگار کے لیے آگ بھی کہتی ہے، چولہے کی آگ بھی کہتی ہے میرے اللہ مجھے حکم دے اس کو جلا کے مار دوں، زمین کہتی ہے اللہ پھٹ کے نکل لوں، آسمان کہتا ہے اس پہ گر پڑوں، ظالم ہے، جابر ہے، کسی پہ ظلم کرنے والا ہے، اس لیے ظلم سے توبہ کرو، غم خاری کرو، دل میں نیت لاؤ کہ ہم ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ غم خاری کریں گے۔ بہلول کہنے لگا نہ پاکستان بنا، نہ رمضان کا مہینہ آیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور زبیدہ کل بے دیکھے کا سودا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہے، تیرے دیکھنے نے میرے رب نے جنت کو مہنگا فرما دیا۔ اور کل تو میری زبان پہ یقین تھا، میں نے کہا تھا جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت بیچ رہا ہوں۔ اور زبیدہ آج تو اللہ نے تجھے بتلا دیا، جنت کے محل دیکھ کے آئی ہے، جنت کے باغات دیکھ کے آئی ہے، اللہ نے فرمایا بھی ہے اور زبیدہ یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے، اس لیے تو دوبارہ خریدنے آئی ہے، اس لیے تیرے دیکھنے نے اللہ نے جنت کو مہنگا فرما دیا۔ زبیدہ کہنے لگی جتنی قیمتی جنت دیکھ کے آئی ہوں بڑی سستی ہے، 5 کروڑ میں بھی بڑی سستی ہے، یہ لو پیسے۔ حضرت نے اس زمانے کا سکہ لیا، پھر دریا میں ڈال دیا اور پوچھنے لگی آپ کیوں پھینک رہے ہو، اس راہ سے پردہ تو اٹھاؤ۔ فرمایا میں بے وقوف نہیں، میں پاگل نہیں، پیسے ضائع نہیں کر رہا، میں تو غم خاری کر رہا ہوں، اگلے علاقے میں وہ لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، میں یہاں سے پیسے پھینکتا ہوں، ان بھوکے پیاسے لوگوں نے جال لگا رکھے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، مچھلیوں کا پیٹ چاک کرتے ہیں، اس میں سے پیسہ نکلتا ہے، وہ آٹا خریدتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تیرے لیے بھی دعا کرتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرو، یتیم غریب بیوہ یا مدرسے جہاں بچے کھانا کھاتے ہیں ان میں ادا کریں۔ اب اللہ بھی نہیں کھاتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں کھاتے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اللہ کی منشا یہ ہے تاکہ غریب یتیم مسکین ان کی بھی عید ہو جائے۔ عید الفطر کی پہلے فطرانہ صدقۃ الفطر ادا کرو، بعد میں ادا کرو گے مکروہ ہوگا، ادا تو ہو جائے گا، صرف صدقہ رہ جائے گا۔ اس لیے میں تو پہلے سے آیا بیٹھا تھا، آپ نہیں آتے ہوئے دیر کر دی۔ بہرحال زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیت سن لیں، سال ہو گیا، مجھے بھی پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، آپ کو تو یاد ہوگی، دل میں تمنا تھی، ایک وقت تھا۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد طاہر حنیف صاحب ملتانی حفظہ اللہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔